عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله صدیاں گزر گئی ہیں مگر اب بھی بندگی صدیاں گزر گئی ہیں مگر اب بھی بندگی صحرائے کربلا سے نہ آگے گزر سکی صدیاں گزر گئی ہیں مگر اب بھی بندگی صحرائے کربلا سے نہ آگے گزر سکی صحرائے کربلا سے نہ آگے گزر سکی اور جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھیے اسی سر کو شکست دیکھیے اسی سر کو خود اٹھا کے چلے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اور میرے مسلک دی عظیم خطیب پاکستان منظور نظر حضور پیر سیال لجپال غریب نواز حضرت علامہ محمد شمس القمر صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے برادر محترم انوار القمر صاحب آپ کا حکم ہویا بندہ عزیز آپ کے سامنے حاضر ہے حضرات میں ایک آیت قرآن دی پڑھی ہے بلا تمہید گفتگو دا آغاز کریے خالق کائنات نے فرمایا قل لفظت غور کریا جی لفظ قل فرما دیجئے میرے حبیب رب آپ بھی کہہ سکتا سے سبحان اللہ رب آپ بھی آگ سکتا سی نا قل حبیب تسی اعلان کرو یا اللہ ایدی وجہ کی تو قدرتی آواز ہوندی ہے کہتے میں آپ بھی سکتا سی آخرتے میں آپ بھی سکتا سا پر محبوب دی زبانی گل کرونی سی حبیبہ تو اعلان کر دے حکم میرا ہوئے تے زبان تیری ہو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا محبوبہ اعلان کرو اپنے امتیاں دسو اپنے غلاماں دسو ایک بات تھوڑی چیزیں اچھ رکھے لیے تھے میں معذرت چاہمگا معافی دیا جائے پہ میں تھوڑا جا ان کے آلوں کے مہاجران تے چھٹے جڑی زبان بولی جاندی نا میں انہوں دا خطیب آنے بچوں کو جملہ اس رسالہ دا بھی حضرت آ جاوے تے معذرت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا محبوب اپنے غلاماں دس دے ہو کہ میں تو کلمہ پڑھایا ہے میں تو اسلام دا راہ سکھایا ہے صراط مستقیم دسیا ہے زکاة دیتا آداب دسیا نے حج دسیا ہے میں تو کلمہ پڑھایا ہے سارا کچھ کیتا ہے تے میں اس دے ہوتے تو آڑے کو کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا صرف اینا کہنا مان ان المبدتا فی القربا سب کچھ دے کے تے مگدہ پہ اپنی آل دی محبت سب کچھ دے میں اکثر آخلا ہونا ہوں کہ کاریاں نو قرآن ملیا تے صدقہ مدینے والے عارفاں نو عرفان ملیا تے صدقہ مدینے والے دا ولیاں نو ولایت ملی تے صدقہ مدینے والے دا جناب غوثاں نو غوثیت ملی تے صدقہ مدینے والے دا جناب قطبہ نو قطبیت ملی تے صدقہ مدینے والے دا سانو او رب رحمان ملیا تے صدقہ مدینے والے یہ سب کچھ حضور دے صدقے ملے ہیں کہتے صدقے ملے ہیں حضور دے صدقے ملے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دے کے نا جو ان پہ صدقے نہیں جو ان پہ صدقے نہیں
نثار جو ان پہ صدقے نہیں نثار نہیں خدا کے بندوں میں وہ بندہ شمار نہیں ہر شہر ہوتے صدقے ملی ہے کملی والے نے ہر شہر دے کے سب کچھ دے کے دے ساڑھے کو منگی آل کی محبت آل کی محبت تے سانو چاہیے کہ کملی والے دی آل نال پیار کرنا آج دی محفل پاک دا عنوان ذکر مولا حسین شہادت مولا حسین ہے میں بغیر کسی تمہیدی کلمات دے اس طرف ہونا حضرت امام حسین سب کو علیہ السلام نبی اللہ آپ پیدا ہوئے آپ کی پیدائش تو قبل میرے نبی کی چاچی حضرت ام فضل کہتی ہے میرے خواب آیا خواب کی آیا کہ محبوب علیہ السلام دے جسم مقدس دا ایک ٹکڑا حضور دے جسم نالوں جدا ہویا ہے اور میری جھولی چاہ گیا آپ کہتی ہیں میں حضور کی بارگاہ چاہ حاضر ہوئی میں کی تھی کملی والوں خواب بڑی بیانت آئی ہے سرکار فرمایا بیان کرو عرض کرتی ہے حبیب پیارے خواب ہے کہ تواڈے جسم اقدس دا ایک ٹکڑا جڑا نا او تواڈے جسم دے نالوں کٹ کے نا تے میری جھولی جا گیا ہے اللہ اکبر کملی والے فرمایا ہے کوئی بیانہ خواب نہیں بلکہ چنگی خواب ہے حضور فرمایا چاچی کیوں پریشان ہونی ہے میری بیٹی فاطمہ دے گھر پتر جمے گا جڑا تیری گودی دے وچ آئے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کہ جناب مولا حسین پیدا ہوئے اور جناب ام فضل نے چکیا اور سرکار دی گودی چھپا چھڑیا مسلمانوں آج دنیا دے اندر تیرا تے میرا بیٹا پیدا ہوندہ ہے کہ کان دے اندر اذان مسجد امام صاحب آختے نے کوئی بچہ پیدا ہوندہ ہے کان دے اندر اذان ہوتا باپ نہیں گئے کوئی بچہ پیدا ہوندہ ہے کان دے اندر اذان جناب والا ہوتا پیر مرشد کہہ دیندہ ہے کوئی بچہ پیدا ہوندہ ہے کان دے اندر اذان جناب والا کوئی اودا دادا بھی کہہ دیتا ہے دنیا دے ہوتے کوئی او بھی پتر ہوئے گا جدے کن دے اندر اذان میرے پیرے سیال نے دیتی ہوئے گی کوئی او بھی بیٹا ہوئے گا جدے کن دے اندر اذان کوبرے دے تاجدار پیر میرے لی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیتی ہوئے گی کوئی او بھی پتر جمع ہوئے گا جدے کن دے اندر اذان تاتا یا کنج بخش علی حجویری نے دیتی ہوئے گی کوئی او بھی بیٹا جمع ہوئے گا جدے کن دے اندر اذان خواجہ معین الدین چشتی حجویری نے دیتی ہوئے گی کوئی وہ بھی پتر ہوئے گا جیدے کن دی اندر اذان غوث اعظم دستگیر جیاسی والے پیر نے دیتی ہوئے گی کوئی وہ بھی پتر ہوئے گا جیدے کن دی اندر اذان جناب مولا مشکل مشاہ شیر خدا تاجدار حلاتا علی المرتضی نے دیتی ہوئے گی کوئی وہ بھی بچہ ہوئے گا جیدے کن دی اندر اذان جناب عثمان غنی ضرور نے دیتی ہوئے گی کوئی وہ بھی بچہ ہوئے گا جیدے کن دی اندر اذان فاروق اعظم عمر جلی نے دیتی ہوئے گی کوئی وہ بھی بچہ ہوئے گا جیدے کن دی اندر اذان صدیقی اکبر نے دیتی ہوئے گی حسین دی انفرادیت دیکھو مولا حسین وہ ہستی ہے جیدے کن دی اندر اذان والے مسلم شاید ہی گھٹی دیتی جاتی ہے کسے نو گھٹی کسے نو جناب والا گھٹی جڑی ہے میں نام وہ شاید ہی دیتی جاتی ہے کسے نو گھٹی آبے زمزم دیتی جاتی ہے آپ میں تنو دستا حسین کی انفرادیت کی میں مولا حسین پیدا ہو گئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ایک دس چرد کیتا گیا کملی والیو حسین پاک نو گھٹی کی دیئے آقا حسین نو میرے نبی نے سارے منفرد آلہ بنانا سی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہزادے نو میرے کو لیاندہ جاوے او دوستا حضور کی خدمت کے اندر مولا حسین پیش کی دے گیا میرے دے تیرے نبی نے او زبان چسائیے جنہوں اللہ فرمودہ مباہ جتی کو امیر حضاب ان ہوا اتنا فائیو ہوا او کملی والیا اے زبانو تو نہیں بولتا تیرا رب بولتا تو نہیں بولتا تیرا
گل کرنا تھوڑی جی گل تمہیں سمجھا کے بھی کرنی ہے بھی سویرے تھی یہ نہ سال سب مولوی آیا سی پھٹے دے چکے سن انہیں کارن کوئی سوادی گل گل سمجھ نہیں ہے میں یہ دسو ساڈا جڑا جھنگ چنوڑ دا علاقہ ہے یہ اندر وڈیرا اعظم بہت ہے وڈیرا جاگیرداراں دا نظام سرداری نظام بہت ایس علاقے دے کسی سردار نو جا کے تسی سکون نہ رہ سکتے نہیں مڑا مڑا بولے ہو کوئی شک تے نہیں علاقے دے کسی جاگیردار نہ کہ بھائی کسی جاگیردار نہ کسی وڈیرے نہ کسی سرمایہ دار نہ کسی جناب والا زمیندار بندے نہ کسی سردار نہ وجہ کہ کوئی بندہ سکون نہ رہ سکتا ہے وہ دینا بنا کے رکھنی پائے گی بلا تشبیہ و بلا مثال اور جنہیں جنت نہیں اور شامل بنا کے رکھنی اور سمجھ لیا یہ نہیں کسی بات نہیں دیتی میرے کو اور میں کہہ رہا کہ کسی سردار تے وڈیرے نہ بندہ بجا کے رکھے کہ سکون نہیں ہوتا زندگی چھے وہ ہر ویلے پریشان نہیں ہے کہ جو میرے محبوب نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے حسن کے حسین اور جنتیہ جمانہ دے سردار نے اور جنتیہ جمانہ دے سردار دے کو جنت نہیں انہوں سردار نہ بنا کے بولو انہوں سردار نہ آپ پھر تم دساں حسین کے میں بڑھ جائے آؤ بتاؤں تم کو کہ کیسے وہ شہ مشرق آؤ بتاؤں تم کو آؤ بتاؤں تم کو کہ کیسے وہ شہ مشرق بنا خدا کا حسن نبوت کا نور عین بنا خدا کا حسن نبوت کا نور عین بنا اور علی کا تیر علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ارے ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا علی کا خون میرے نبی کا لعاب کہ سیدہ پاک دا شیخ یہ ملے تھے پھر حسین دنیا کے اندر انداز فرماؤ لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کی تھی قرآن پڑھو قرآن کہتا ہے فرعون کے آلہ ربو کو بلا لا میں بڑا رب نمرود نے خدا ہوتا دعویٰ کی تھا کیوں نہیں جھوٹے رب بنے کہ نہیں بنے اب کوڑے خدا بنے کہ نہیں آنی بنے اگے چلو تو آنو پتہ ہے مسلمہ قذاب نے مرد قادیانی جھوٹا نبی ہوتا کوڑا نبی ہوتا دعویٰ کیتا ہے کہ نہیں آنی ہون گلی گلی پینڈ پینڈ پھر کے ویلو تو آنو جھوٹے ولی بھی نہ بجان گے انہوں نے بھی کمی ساڑھے ملک چاہے نہیں ہے حضرات گویا معلوم ہویا دنیا نوتے لوگاں نے جھوٹے خدا ہوندے دعوے کیتے جھوٹے نبی ہوندے دعوے کیتے لوگاں نے جھوٹے مسیح ہوندے دعوے کیتے لوگاں نے جھوٹے ولی ہوندے دعوے کیتے رب دی قسمیں 1400 سال گزر گئے نے آج تک کسے بھائی دے لال نے حسین ہوندہ آج تک کسے بھائی دے لال نے حسین ہوندہ دعویٰ بولو حسین ہوندہ دعویٰ حسین بننا کوئی سوکھا نہیں آؤ حسین دی عظمت سن تیرے دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھیاں جوتے حسین پاک سوار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کندھیاں جوتے سوار کی تو ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شیو چو نکلے سامنے بازار دے اندر آ رہے ہیں سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو پیوں دے ہیں آقا حسین مجھے تو کندھیاں جوتے سوار بیکھے ہو آقا حسین مجھے تو کندھیاں جوتے رات بے دوش مصطفیٰ بیکھیا جو حسین نو کندھیاں جوتے محبوب علیہ السلام دے کندھیاں دے چڑھے ہو عمر فاروق پکار کے کہنے حسین تو کیڑا خوش نصیب ہے حسین تو کیڑی شان والے حسین تو کیڑی عظمت والے حسین تو کیڑے مقام والے حسین تو کیڑے مرتبے والے
جانا ہے تینوں سواری کے لیے چنگی لبھی ہے میرے تے تیرے نبی نے فرمایا عمر ذرا پیختے سے ہی سواری کے سوار بھی کے جائے اللہ اکبر صدقے جاؤ صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی شام حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ عنہ میرے نبی دی غلام امام حسن مجتبی امام حسین پاک دونوں دے وچ ایک دے کول حاضر ہوئے اور کہندے نے اے حسین یا حسن جڑے بھی شہزادے سے کہندے نے ذرا اپنا کپڑا تے چاؤ ذرا اپنا کپڑا تے چاؤ اپنا پیٹ مبارک ننگا کرو تو شہزادہ پوچھتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نادے دے غلام ابو ہریرہ معاملہ کی دے جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں آج میں اتھو چمڑا ہے آئے بولو جگ والے ہو آج میں اتھو چمڑا ہے آج میں اتھو چمڑا ہے جتھو میرا نبی چمڑا ہوتا سی آج میں اتھو چمڑا ہے جتھو میرا نبی چمڑا ہوتا سی شہزادے نے پیٹ تو کپڑا اٹھایا کپڑا جناب ابو ہریرہ پاک نے اس جگہ تو چمیا جتھو نبی زبان آگے حضرت سی بکار فضائل دے اندر میرے آقا حسین دا کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا شان ہے بڑا محروب واقعہ ہے لیکن میں اپنے انداز پیش کرنا ہونا میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں محروب واقعہ سرکار نماز پہ پڑھاؤں دے نہیں ادھر آقا حسین سخی حسین لجپال حسین آپ بچھنے دی حالت کے اندر دوڑ دے اپنے نانا جان دے گوڑیاں ہوتے سوار ہو گئے پشتے ہوتے سوار ہو گئے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جامع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتوں میرے آقا نو پتہ چل گیا گوڑیاں ہوتے بیٹھ والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ سید و شہداء جناب امام حسین میرے نواز صاحب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی اندر میں آقا لجپال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تسبیحاں پڑھیاں حسین نہیں اترے 5 پڑھیاں حسین نہیں اترے لہذا نے 7 پڑھیاں حسین نہیں اترے 11 پڑھیاں حسین نہیں اترے پھر جناب 13 پڑھیاں حسین نہیں اترے اللہ نے محبوب علیہ السلام نے خالقی کائنات کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی جب 70 تسبیحوں کے بعد چلی گئی نا اللہ نے محبوب عرض کی تھی یا اللہ میرا حسین کندھیاں دھوتے سوار ہے یا اللہ یہ میں اٹھنا ہوا یہ حسین نکلا ہے یا اللہ یہ نہیں اٹھنا تیری عبادت ٹوٹ رہی ہے تیری عبادت کے اندر فرق ہونا ہے خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب اٹھنے کی ضرورت کوئی نہیں یا اللہ حسین سوار ہے تیری عبادت کے وچ خلل لائے گا خالق نے فرمایا اے آقا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا سونیا اے عبادت بھی میری ہے کہ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے عبادت بھی میری ہے حسین بھی میرا اللہ اکبر اسی حسین کو پیاسیا رکھیا گیا حضور پیاس دا ہر کوئی ذکر کرتا ہے ہر رائٹر کہتا ہے کہ امام صاحب کو پیاسیا رکھیا گیا آپ نے کہا واجب اور دے اندر حقیقت ہے غلط بات نہیں لیکن حضور علامہ صاحب یہ مولا حسین کو پیاسیا رکھیا گیا کہ ظاہر ہے بھوکے بھی تیرے ہیں سبحان اللہ سمجھ گئے تو بھوک بھی جنہ نے پانی نیڑے نہیں آن دیتا پانی نیڑے نہیں آن دیتا خیمیاں نے او بلا خوراک دوسری کی میں روٹی کی میں نیڑے آن دے پیاز دا ذکر کیتا جاتا ہے بھوک دا کیوں نہیں میں اس نتیجے میں پہنچیا ہوں کتابہ پڑھ کے کہ امام پاک بھی پیاز دا ذکر ہر عالم حاضر کرتا ہے کہ پیاس دے کوئی بندہ میرے تو اڈے بوئے لیتے آوے دروازہ کھڑکاوے تے آکھے یار میں تیرے بڑی لگی پیاس لگی اسی جلدی دروازہ اندر جانا اندروں گلاس پانی دا بھرا گے واپس آ کے
انہوں پیش کر کے لے گئی تو کیا سہ بڑا سواب ہے پیاسے کو پیونا اے تو پی دا ایمیں ہے نا ایمیں آکھیں گے پی دا وہ پیاس والا چلا جائے گا پیچھو پھر دروازہ کھٹکے تو کوئی آتی آکھے کہ میں نے بھوک بڑی لگی ہوئی میں نے روٹی دیو کہ وہی بندہ روٹی کو اس کے اندر چلا جائے گا اگلی روٹی لگے گا سالن ہوتے رکھے گا تو بچے کو آکھے گا جا فقیر واڑی گل مطلب محاورہ چلی گئی جا فقیر روٹی دے آ میں اس نتیجے سے پہنچا حسین پاک پانی کا تقاضا کرتے سن بار بار کرتے سن پانی مل جائے پیاسے سن پیانی کا تقاضا کرتے سن میں حسین پاک دے قدم پاک چم کے میں اب کتنی مولا تو سب بھوک کا تقاضا کیوں نہیں کیتا تو جواب دے ملیا مولوی صاحب نے پکڑ رہی ہے بھوکا بندہ جب روٹی منگے گا فقیر ہو جائے گا جس یزید کتے نے بولوں میں جناب والا خیرات میں کی نہیں منگی اس یزید کے ایمان کو میں ٹکر بندہ چنگا تو غلط سمجھ آئیے یا تو اڑے تو لنگ گئی اور اتنے جا کے نہیں پوے نا کہ ہر شے پی جاتا ہے محبت نہ بولنا علی نے واقعات شہادت شروع نہیں کی تھی علی کے فضائل کے باب میں مولا حسین نے اگر صرف فضائل بیان کریے 2 گھنٹے کے بعد زیادہ ٹائم سبحان اللہ ہوتے پھر زندگیاں مک سکتی ہیں نا لیکن میں اندازہ اپنا دس رہا ہوں کہ بہت زیادہ لمبا کام ہو جائے گا لیکن 1-2 اور فضائل بیان کر کے میرے آقا حسین آج دنیا دوتے کوئی اپنے پتر تو ہے صدقہ بار دیتا ہے کوئی اپنے پتر تو روپے پیسہ بار کے دیتا ہے کوئی بڑا امیر ہوئے سونا چاندی بار کرتا ہے آج ذرا سن دسی حسین تو میرے مصطفیٰ بارے مسلمانوں میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین تو باریا کیوے حسین پاک تو بڑی چیز واریے میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کے اندر ایک سائڈ کیوں کہ اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو لے کے بیٹھے ہوئے نے ایک سائڈ دے آقا حسین کو لے کے بیٹھے ہوئے نے آج دنیا کے اندر اسی صدقے دینے آؤ اپنے بچیاں تو بار بار کے سکھاتا دینے آؤ حسین دی شہادت سن حسین دا کہنا مقام دے مرتبہ ہے نا میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی چیز حسین دے قربان کر دیتی ہے آج ذرا سنتے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے ایک پاسے نے ایک پاسے مولا حسین نے خالق کائنات نے جو ایک منظر میں کیا رب نے فرمایا جبرائیل رب جبریل کو بولے اللہ نے فرمایا اے جبریل چھیتی جنا جانا میرے حبیب علیہ السلام نے کہا دے ایک میان دے اندر 2 تلوار نہیں رہ سکتا میان دے اندر 2 تلوار نہیں رہ سکتیاں حبیب پیارے جلدی کرنا ایک شہزادہ سانو دے دیو یا حسین دے دیو یا اپنا بیٹا ابراہیم دے دیو جناب جبریل حاضر خدمت ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جد کی تھی ایک امری والیو اللہ پہ فرمانا ہے نا اپنا ایک شہزادہ میں دے دیو فکر پیا اور دل پاک نبی دے فکر پیا اور دل پاک نبی دے کہ میں کس نو دور ہٹا ایک دختر جایا کہ میں کس نو سینے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وقت اللہ کی بارگاہ جد کی تھی مولا میرا ابراہیم لے لو اس واسطے ابراہیم نے جاننا سلو تقریف میں نو ہوئے گی یہ آقا حسین سخی حسین چلے جانگے پھر تقریف جناب والا شہیدہ پاک نو بھی ہوئے گی مولا علی پاک نو بھی ہوئے گی فید حسن نو بھی ہوئے گی سیدہ زینب نو بھی ہوئے گی یا اللہ میں حسین تو اپنا پتر ابراہیم قربان میں حسین تو اپنا پتر ابراہیم قربان کیڑی شے قربان کیتی جی اپنا شہزادہ قربان اپنا شہزادہ بولو اپنا شہزادہ قربان کر دیتا دوستہ ذرا غور تے کرنا اللہ اکبر حسین دا کہنا شان
دنیا دا قاعدہ تے قانون ہے توجہ ہے تھوڑی دنیا دا قاعدہ تے قانون حضرت ہے قاعدہ قانون ہے پیپر پہلے لے جاندے توجہ نہیں کی سبحان اللہ پیپر امتحان پہلے لے آ جاندے تے رزلٹ پیچھے دیتا ہے کیوں یہ قانون پرچے پہلے امتحان پہلے ایگزامینیشن ہال سے پہلے رہنا پڑتا ہے کہ وہ رزلٹ اناؤنس پیچھے کیتا جاتا ہے ایک دنیا کا کیا قانون ہے لیکن حسین دی والی قاعدے تبدیل حسین دی والی قاعدے تبدیل کل کیا تبدیل یا اللہ کی کرے گا خالق فرماتا ہے میں حسین دے واسطے قاعدے کلیہ تبدیل کر دوں مارا کنج اللہ فرماتا ہے میں بچے کربلا چلوں گا امتحان کربلا چلوں گا اصغر کربلا چلوں گا اکبر کربلا چلوں گا آبرو محمد بھانجے کربلا چلوں گا قاسم نتیجہ کربلا چلوں گا حسین نتیجہ تینوں ہن پیا دینا کیا اللہ کہہ رہے اللہ نے فرمایا حبیب کی زبان ہن کیوں سبحان اللہ میرے حبیب نے کہنے کہ ہن چڑھ نہیں سمجھے حبیب نے کہنے کہ چڑھنے مزے ہن لو حبیب کی زبان ہن کیوں معبود نے قدمہ پاکا دے وچ زیادہ حضور دیا ہن کر بچے پیچھے دے سبحان اللہ گل دی سمجھ آئی ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا مولا حسین پیدا ہوئے حضرت عمر فضل کہنی ہے حضور دی چاچی کہنی ہے کہ میں حسین پاک نے چکیا چھا کے نا میں حضور دے قدمہ پاک سے سرکار نے نواسے کو تکیا تاکہ پیار کیتا سینہ چومیا میرے باپ کو فرمایا حسن دے حسین دنیا میرے دو پھولے سبحان اللہ وہ جو ہے بے پوائنٹ دے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت طلب نعرہ حیدری حسینیت حسینیت دنیا دے اندر میرے دو بولو یار دو پھول نے توجہ کرو یار پھول ہوئے گلاب دا وہ دے بچے رنگت بھی گلاب دی ہوتی خوشبو بھی گلاب وہ دی نسل بھی گلاب دی پھول ہوئے گینڈے دا رنگت گینڈے دی نسل خوشبو گینڈے پھول موتیے دا رنگت موتیے دی نسل موتیے دی نہیں سمجھ رنگت موتیے دی نسل موتیے دی خوشبو موتیے دی گویا معلوم ہویا پھول جڑی نسل دا رنگت اسے نسل دی پھول جڑی کوالٹی دا خوشبو اسے کوالٹی دی وہ دوستا میرے نبی نے فرمایا حسن تے حسین دنیا چ میرے دو پھول نے ثابت کر چھڑیا اور دنیا والو حسن تے حسین وچ خوشبو بھی مصطفیٰ دی ہے اور رنگت بھی مصطفیٰ دی ہے نسل یہ حسن تے حسین چ رنگت بھی مصطفیٰ دی نسل بھی تے خوشبو بھی مصطفیٰ دی کیوں نہ سبحان حسین پاک میں کی کرتا رہے کر رہے سب پتہ اس تو پہلے میں کوئی ذکر چھیڑے اس حضرت عمر فضل حضور دی چاچی کیا دیا میں حسین پاک نے چومیا تے سرکار دی قدمے لے گئی حضور نے بھی چومیا محبوب نے بوسے دیتے پیار کیتا سرکار پیار پہ کر دے نہیں سرکار نے واپس کیتا میں علی موڑی ساتھے کملی والے دی اکھم چو موٹے موٹے ہیں سبحان اللہ میں ادھر کی تھی حبیب پیاری کی معاملہ ہے روئے کیوں انہوں نے فرمایا تانی جبریل تھوڑی دیر ہوئی ہے میرے کو جبریل آئے انہوں نے جبریل نے خبر دیتی ہے محبوبہ بڑا پیار پہ کر دے حسین بڑا محبت پہ کر دے حسین پر یاد رکھو یہ تو اڈا نواسا کربلا میدان شہید کیتا جائے گا کیوں نہیں خبر کدو آ گئی علی حسین پیدا ہو توجہ میرے والے خبر کدو آ گئی علی حسین پیدا ہو خبر ادو آ گئی اور پھر سرکار نے جناب عمر فضل مومنہ دی ماں سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مٹی دیتی کربلا دی فرمایا شیشی بند کر وہ جو خون مر جائے گی ادو حسین
شہید کیتے جان گے دوستہ میں نے گل تے سمجھاؤ اس وقت کوئی ذرائع ابلاغ آن کوئی ٹی وی آن کوئی موبائل آن کوئی میسج کا سسٹم آ وہ مٹی نو کیویں پتہ لگ گیا بھائی حسین شہید ہو گئے سبحان اللہ حضرات نہیں سمجھے توجہ نہیں کی تھی سرکار خبر دے رہے ہیں امام حسین پاک کی ولادت تے مٹی حضور نے اما عائشہ کو کیوں نہیں دیتی حضور نے مٹی دوسری ازواج کو کیوں نہیں دیتی میرے محبوب جانتے سن کہ اس زمانے تک میری بیوی امہات المومنین دے وچوں مومنہ دیا ماما دے وچوں صرف انہیں سلمہ ہو گیا محبوب دا غیب بھی سامنے آگیا ثابت ہو گیا محبوب جانتے ہیں اور دوسری بات کی سرکار نے مٹی دیتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکے ام المومنین ام سلمہ پاک نے مدینے چ بیٹھیا انہوں نے بھی خواب دیکھا محبوب علیہ السلام خواب کے اندر آپ کے آثار میں سفر دے محبوب علیہ السلام کو پوچھا گیا محبوبہ کتوں تشریف لے کے آئے تھے عرض کی تھی حضور فرمایا میں حسین علیہ السلام کی قتل گاہ دیکھا میں حسین قتل دیا ویخدہ سپیا شہیدوں دیا ویخدہ سپیا ادھر معاملہ دی ماں میں سلمہ کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے تکیا سرکار کے سفر پہ اثار سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کملی والے ہو کہ تو تشریف لے گیا حضور نے فرمایا میں اس وقت قتل گاہ حسین کو کربلا وچ ہوندا پیا وا ادھر میں سلمہ کرنی ہے میں نال ہی اٹھی اٹھ کے جا کے مٹی ویکھی خون بن گئی سی دوستا نہ میسج نہ ٹی وی کا انتظام نہ موبائل کا انتظام نہ کوئی ذرائع ابلاغ مٹی کس طرح خون بن گئی سی کہ مٹی نو پتہ ہے حسین شہید کر دیتے گئے کہ پھر نبی نو بھی پتہ ہے حسین حضرات مولا حسین حضور نے کدو فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب الجنہ کیا امام پاک اس وقت بڑے نمازی بن گئے سن کیا امام پاک اس وقت جنگل لڑی گئے سن کیا امام پاک سارے بھوک ادا کر دیتے سن کدو فرمایا جو بچپنا سی کی سی بچپن نے فرمایا میرا نواسا شہید ہوئے گا اور اس شہیدہ جوانہ جنتی ہے جوانہ دا سردار بھی پڑے گا حضرات نے کسے صحابی ہے کہ نہیں آکے محبوبہ جنگا اسی لڑیے نہیں سمجھے محبوبہ جنگا اسی لڑیے جنگا شمولیت اسی کریے قربانی اسی دے لیے کہ شہدہ جنتی جوانہ دے سردار اپنے نواسے نے بھی پڑھاؤں دے ہو معلوم ہے حسین اس کوالٹی ہے حسین جے خوبی ایسی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد اللہ کے حسینیت زندہ باد جیڑا کھاندہ حسین دا ہے وہ بولے حسینیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوستا یہی آقا حسین جو وقت آیا نا تے یزید بیٹھا تخت نشین ہویا انہیں آرڈر جاری کیتا مدینے دے گورنر ولید حسین نے کہو کہ میری بیعت کرے آقا حسین سخی حسین لجپال حسین نے جواب فرمایا کہ حسین دا سر کٹیا تے جا سکتا ہے مگر یزید کے جھکایا جا سکتا نہیں دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے میرے آقا حسین نے فرمایا ابلیل حسین دا سر کٹیا تے جا سکتا ہے مگر کسی فاسق دے فارغ کے اندر جھکایا نہیں جا سکتا میرے آقا حسین سخی حسین لجپال حسین کو تنگ کیتا گیا
بلاخر حسین نے فیصلہ کی کیتا آقا حسین نے فیصلہ کیتا کچھ دنوں واسطے مدینے کو چھڑ کے مکے ٹر جانے ہوں مکہ یمن دا شہر ہے مکے چلے جانے ہوں آقا حسین نے فیصلہ فرمایا رات دے وقت آقا حسین نے تیاری شروع فرمائی اپنی بہن سیدہ و طیبہ و طاہرہ راقیہ نجیرہ منورہ جناب سیدہ زینب پاک نے فرمایا اے میری بہن سویر ویلے اساں مدینے نو چھوڑ کے مکے چلے جانا ہے آقا حسین سخی حسین نے اپنی آلو یارو مار دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور تے تشریف لے گئے اسی رات دنال اپنے نانے کی بارگاہ کے اندر آخری سلام پیش کر لیے حاضری دے لیے آقا حسین تشریف لے گئے نانے دی تربت انور تے کھلو کے عرض کی نانا جی میں تو اڈا ناسن دے پلانا دا پھاجا حسین میں او حسین جنہیں واسطے ہمیں اپنا بچہ پیش کر دیں دی سی میں او حسین جنہیں واسطے تسی اپنے سجدے نو لمبا کر دیں دے سو میں او حسین جنہیں واسطے اپنا خطبہ چھوڑ دیں دے سو میں تو اڈا نانا دے لاجا دا پھاجا حسین میں اج مدینہ چھوڑ چلے آوا تربت چم کے نانے والی تے کر دی عرض سکینہ کملی والیا چھٹ چلیا کہ اج تیرا شہر مدینہ آقا حسین رضا پہ کر دینے پھر آپ نکلے نے سیدہ زینب پاک بھی نال نے آپ کی بچی سکینہ بھی نال ہے آپ پھر نکلے نے اور نکل کے جناب والا آپ تشریف لے کے گئے نہیں نعرہ تکبیر یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 عقدی ٹھنڈک دل دا چین عقدی ٹھنڈک دل دا چین کربلا کا شاہ حسین خطیب پاکستان عظیم دکترہ آل نبی اولاد علی بزرگ مفتی سید قبلہ جان صاحب تشریف فرما ہے کہ خبریں سے میرے آقا حسین نے تے مدینہ صرف نہیں دیکھا مدینے والا بھی دیکھا میرے آقا حسین نے تے مدینے والا بھی دیکھا ہے میرے لجپال حسین سخی حسین آپ نے مدینہ پاک کو الوداع کیا مکے تشریف لے کے آگے میرے آقا حسین سخی حسین لجپال حسین آپ نے مکے کے اندر بھی باہر باہر خطوط آندے رہے اے حسین یزید کی بیعت کر لو یزید کی بیعت کر لو حضرات میرے آقا حسین دا ایک جواب سی یزید کی بیعت کرنی ہوندی کہ حسین کدے مدینہ نہ چھڑدا اپنے نانے دا مدینہ نہ چھڑدا حسین کدے مکہ شریف دے اندر تشریف لے کے ہوندا میرے آقا حسین نے فرمایا حسین دا ساتھ کیا جا سکتا ہے مگر کسی فاسق دے فاجر کے اندر سر جھکایا نہیں جا سکتا حضرات پتہ ہے چلیو میرے آقا حسین سخی حسین لجپال حسین صرف اسلام دے واسطے صرف اسلام کی اثراتہ میں محفوظ بنانے واسطے میرے آقا حسین صرف آپ کا مقصد ایسی صرف میرے نانے دا دین رہ جائے میری آن نانے دے دین دی آن رہ جائے شان رہ جائے حسین دا کچھ بھی نہ رہے مگر زندہ اسلام رہ جائے میرے آقا حسین سخی حسین لجپال حسین نے در سے دیتا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام میرے نانا جان دے امتیو جدوں بھی کوئی مشکل میرا آ جاوے نا کوئی اوکھا وقت آ جاوے جدوں اسلام دے اتے کوئی کاری ضرب لوگا پہ ہوئے کہ پھر حسین دا درسے وے سب کچھ چھڑ دیا جے کہ اسلام دے دامن و نپ لیا جے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا ہے جنہیں جملے پیش کیتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی کمی کو دائی غلطی ہوگی لفظ ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے اور سادات کرام دے صدقے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ تو اڈی اور میری حاضر کو قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا